حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمان برکت نشان میں ایک نوجوان تھا، ساری نمازیں پڑھتا تھا، اور اس کا ایک کام اور بھی تھا کہ وہ اکثر عبادت کیا کرتا تھا مسجد میں، ساری رات اس نے عبادت کیا کرنی، اور بعض اوقات آدھی رات عبادت کرتا، بعض اوقات رات کا ایک حصہ عبادت کرتا، اور عبادت کرنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس، بوڑھا باپ تھا اس کے پاس، وہ چلا جایا کرتا۔ حضرت فاروق اعظم اس کو دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے، مسکراتے۔ اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے، جب کوئی چراغ چمکنے لگے نا تو اسے ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تجھے برکت دے بچے، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اللہ والوں کی یہ تربیت ہوتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم آئیں تو مسکرا کے اسے دیکھیں خوشی سے، آپ اسے تھپکی دیں تو وہ خوشی سے مسکرائے اور ہنسے۔ حضرت فاروق اعظم کی تھپکیاں لے کر وہ بچہ بڑھتا رہا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں جایا کرتا، وہاں محلے میں ایک گھر تھا، وہاں ایک بی بی نوجوان وہ اس بچے کو آتے جاتے دیکھتی تھی، وہ اس پہ فریفتہ ہو گئی۔ اب سنو ذرا، اللہ کی راہ میں شیطان کس طرح انسان کو بھٹکاتا ہے اور کس طرح برباد کرتا ہے، اور ہم نے اپنا رخ کرنا کیا ہے یہ ذرا سنو۔ تو اس نے دیکھنا کہ یہ بچہ رات کو آتا ہے، اللہ کی محبت میں مگن ہے، اور خدا کے گھر میں عبادت کے لیے بڑی دیر آتا رہتا ہے اور بڑی دیر بیٹھا رہتا ہے۔ تو ایک رات ایسا ہوا، وہ اپنے گھر سے باہر نکلی اور اس نے اس بچے کو اپنی طرف بلایا، راغب کیا۔ بچے نے اللہ کی پناہ کہا اللہ کی پناہ، اور اپنی نظر اپنے اللہ کے گھر کی طرف کر کے پھر اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کئی بار ایسا ہوا۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ بی بی اپنے گھر سے باہر نکلی اور اس بچے کے سامنے آ کے اس نے اس کو ورگلایا۔ اب دیکھو ہوتا کیا ہے، اللہ آزماتا کیسے ہے، مالک اپنے بندوں کی حفاظت بھی کیسے کرتا ہے، یہ بھی سماعت فرمائے۔ لیکن بندہ تے ہوئے حضور، بندہ انہیں جھکاتے ہوئے بڑا کچھ ہوتا ہے، بندہ انہیں جھکا ہوئے۔ جیسے وہ بچی، وہ بی بی، وہ خاتون اس بچے کے قریب آتی ہے، وہ کسی طریقے سے اس کو راضی کر کے اپنے ساتھ آگے لے کے سفر طے کرنے لگ گئی اپنے گھر کی طرف۔ اللہ کی شان یہ دیکھو، جیسے ہی اس بی بی کا گھر قریب آتا ہے نا، اس بچے نے اچانک اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اور وہ قرآن پاک کی آیت یہ تھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ ڈر والوں کو جب کوئی شیطان کی جھپٹ پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت بچہ پڑھنے لگ گیا، اور یہ آیت پڑھتے ہی بچہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اللہ اکبر! اس بی بی نے دیکھا کہ یہ نوجوان تو بے ہوش ہو گیا ہے، اس نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہے، یہ تو راز کھل جائے گا۔ اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ اس کو اٹھا کے دروازے سے ذرا دور کر دے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ باپ ڈھونڈتا بڈھا پیو بیچارہ اتھے آ گیا۔ اس نے کہا بچے نو دیر ہو گئی ہے، رات آیا نہیں میرا بچہ گھر میں میرے۔ اس نے آگے دیکھا تو بازار میں وہ بچہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، اسے اٹھا کے لے گیا۔ جب اسے اٹھا کے اپنے گھر میں لے جا کر باپ نے اسے ہوش دلایا، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، تو باپ نے اسے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا ابا جی کچھ نہیں۔ اس نے کہا بیٹا ایسا نہ کر، مجھے بتا، تو مجھ سے چھپا نہیں۔ اس نے کہا ابا جی جان دیو، ابا جی کوئی گل نہیں، ابا جی رہن دیو۔ باپ نے کہا نہیں بیٹا مجھے بتا تجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا ابا جی یہ معاملہ ہوا۔ اس نے کہا بیٹا پھر؟ اس نے کہا ابا جی جب میں اس کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا نا تو میری زبان پہ یہ آیت جاری ہو گئی۔ ابا جی میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ فرمایا پترا میں نے بھی سنا۔ جب یہ کہا نا تو بیٹے نے سردا بھری، آنکھ میں آنسو لایا، اور آنسو لا کر یہی قرآن کی آیت اس بچے نے دوبارہ پڑھ دی۔ قرآن کی آیت پڑھنی تھی کہ بچہ چیخ مار کے دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ باپ نے ہلا کے دیکھا تو بیٹا اللہ کے حضور جا پہنچا تھا، اس کا روح پرواز کر چکا تھا۔ اب ذرا سنیے گا، یہاں جب صبح ہوئی، حضرت فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عہد خلافت ہے۔ بعض روایت میں لکھا کہ دوپہر کو حضرت فاروق اعظم کے اس بچے کے فوت ہونے کی خبر ملی، اور جنازہ جو تھا وہ ظہر سے پہلے ادا کر دیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا بھئی تیرے بچے کے ساتھ میں نے سنا ہے وہ اس طرح وہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے، تو کیا ہوا تھا؟ باپ نے ساری داستان سنائی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو مینوں کیوں نہیں دسیا؟
میں اس کا جنازہ پڑھا تھا۔ اس نے کہا حضور بس آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکے، تو پریشان تھے، بس اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، تو سرکار ہم نے تو اسے دفن کر دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اچھا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس بچے کی قبر پہ جاتے ہیں، اور بچے کی قبر پہ جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے بچے کی قبر پہ کھڑے ہو کر بچے کا نام لیا اور اسے پکارا، اور پکار کے آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی۔ آپ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، او پتراؤ بچیا، جو اللہ سے ڈر جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہوتی ہیں۔ بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ روایت ہے، حدیث ہے ابن عساکر کی، عربی عبارت موجود ہے، اگر کوئی دیکھنے کا شوقین ہے میرے پاس موجود ہے بحمداللہ تعالی، وہ دیکھ سکتا ہے، سماعت کیجئے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے جب یہ آیت پڑھی قرآن کریم کی تو اللہ کی شان یہ دیکھو کہ قبر سے آواز آتی ہے، اور وہ بچہ بول کے کہتا ہے اے عمر فاروق آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، جن 2 جنتوں کا وعدہ خدا نے کیا کہ میں ڈرنے والوں کو دیتا ہوں، میں ڈر گیا اور میرے اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔